السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ آج جب ہم اپنی سوسائٹی کو، اپنے معاشرے کو، نوجوانوں کو دیکھتے ہیں تو ہم انہیں دو میجر پارٹس میں کیٹیگرائز کر سکتے ہیں۔ ایک ہیں پریکٹسنگ مسلمان جو عبادات کا، نماز روزے کا اہتمام کرتے ہیں، اور دوسرا وہ طبقہ ہے جو نان پریکٹسنگ مسلمان ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو شبہات یا شہوات میں مبتلا ہو کر عبادات سے دور ہو گئے ہیں۔ اس بے عملی کی سب سے اہم وجہ یا مین ریزن آپ کہہ لیجئے وہ یہ شبہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے لا اکراہ فی الدین، there is no compulsion in Islam، اور اس کے ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ دین میں کوئی جبر نہیں، دین میں کوئی زبردستی نہیں، تو اس لیے یہ ہماری چوائس ہے ہم عبادات کریں یا نہ کریں۔ جبکہ اس آیت کی صحیح تفسیر یہ ہے جو کہ حافظ ابن کثیر بیان فرماتے ہیں کہ دین کو اختیار کرنے میں کوئی جبر نہیں، there is no compulsion in selecting a religion۔ جب آپ دین کو اختیار کر رہے ہیں، ہم کسی کو زبردستی گن پوائنٹ پر یا تلوار کی نوک پر اسلام نہیں قبول کروا سکتے، مگر جب آپ اسلام قبول کر لیتے ہیں، اسلام کے دائرے میں داخل ہو جاتے ہیں، تو آپ کے لیے یہ حکم ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، کہ اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ جب آپ نے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تو اب آپ کے اوپر دین کے تمام شعائر، دین کی تمام عبادات پر عمل کرنا فرض ہے، جو فرض عبادات ہیں اور جو مستحبات ہیں ان پر عمل کرنا مستحب ہے۔ دوسری وجہ اس بے عملی کی جو ہمیں محسوس ہوتی ہے وہ کامن ہے دونوں کے درمیان۔ وہ یہ وجہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ابھی تو ہم بہت ینگ ہیں، اسپیشلی میں یوتھ کی بات کر رہا ہوں، تو جو بے عملی کی دوسری وجہ ہمیں سمجھ آتی ہے وہ یہ سوچ ہے کہ ابھی تو میں بہت ینگ ہوں، ابھی میری عمر ہی کیا ہے، میں بڑے ہو کر، بوڑھے ہو کر نیک ہو جاؤں گا۔ تو اس سوچ رکھنے والے سے میرا سوال صرف اور صرف اتنا ہے کہ آپ کی کیا گارنٹی ہے کہ آپ بوڑھے ہوں گے، اور کیا گارنٹی ہے کہ آپ 40+ یا 30+ ہوں گے کہ آپ کو موقع ملے کہ آپ توبہ کر لیں اور اس دین پر عمل کریں۔ ہماری دوسری کیٹیگری جو پریکٹسنگ مسلمان ہیں، جب ہم ان کے رمضان روٹین کی طرف دیکھتے ہیں تو وہ بھی اپنے رمضان میں کچھ اس طرح کے روٹین کو اپناتے ہیں کہ سحری کے بعد پورا دن یا تو سو کر روزے کو گزار دیا جاتا ہے، یا آن لائن گیمنگ سائٹس کے اوپر یا گیمز کے ذریعے پورا دن گیمز کھیل کھیل کر اپنے روزے کو ضائع کر دیتے ہیں۔ کچھ خواتین جو ہیں وہ کچن میں اپنا روزہ گزار دیتی ہیں، یا کچھ یوتھ ہماری وہ ریسٹورنٹس میں ڈائن آؤٹ کرتے ہوئے، افطاری ڈنر اٹینڈ کرتے ہوئے، اور اسی طرح لیٹ نائٹ گیدرنگز میں، کیفیز میں، چائے کے ہوٹلوں میں ہمیں نظر آتا ہے کہ ہماری یوتھ جو ہے وہ ان قیمتی لمحات کو ضائع کر رہی ہیں۔ اس طبقے کی یہ سب کرنے کی بھی یہی وجہ ہے کہ ابھی ہم چھوٹے ہیں، ابھی ہم ینگ ہیں، ہم آگے چل کر نیک ہو جائیں گے، ہم آگے چل کر عمل کر لیں گے۔ تو ان سے بھی وہی سوال ہے کہ ہو گارنٹیڈ یو، کیا گارنٹی ہے کہ آپ کو موقع ملے گا اور آپ آگے چل کر اپنی زندگی میں توبہ کر سکیں گے۔ رمضان کے حوالے سے میرا یوتھ کے لیے یہی میسج ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر دیکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوتھ کو بہت اہمیت دی۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس کو حبر هذه الامہ کہا، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ ابن عباس جو ہیں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہت ینگ تھے۔ اسی طرح ایک اور ینگ صحابی رضی اللہ عنہ مجمعین کہ جنہیں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آخری لشکر جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جنگ کے لیے تیار کیا، اس کا کمانڈر بنایا اور اس کی لیڈ ان کے ہاتھ میں دی، سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ۔ تاریخی روایات کے مطابق جس وقت آپ نے اس لشکر کو لیڈ کیا تو ان کی عمر اس وقت 18 سال تھی، اور اس لشکر میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ جیسے بڑے بڑے کبار صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین موجود تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو ان کی جنگی قابلیت کی بنیاد پر سلیکٹ کیا۔ تو آج کے نوجوانوں کے لیے میرا یہی میسج ہے کہ یہ رمضان المبارک کے لمحات، یہ قیمتی لمحات، انہیں سونے میں، گیمز کھیلنے میں، دوستوں کے ساتھ
ریسٹورنٹس پہ اور کیفیز پہ بیٹھنے سے بہتر ہے کہ ہم عبادات میں صرف کریں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو نوجوانی کی عبادت بہت پسند ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن کہ جس دن کوئی سایہ میسر نہیں ہوگا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ 7 طرح کے لوگوں کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ ان 7 لوگوں میں سے ایک کیٹیگری یا وہ نوجوان بھی ہوں گے جنہوں نے اپنی زندگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت میں اور اس کے احکامات کو بجا لانے میں گزاری ہوگی۔ رمضان المبارک کے دن یہ وہ دن ہیں کہ جب رمضان المبارک داخل ہوتا ہے تو پکارنے والا پکارتا ہے، یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر، کہ اے خیر کے طلبگار آگے بڑھ اور خیر کے کام کرتا چلا جا، اور اے شر کے طلبگار تو رک جا، ٹھہر جا، کہ یہ وقت آ گیا ہے کہ اب تو توبہ کر لے اور اپنے ان گناہوں سے باز آ جا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو اس رمضان المبارک میں، اس ماہ مبارک میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری عبادات کو جو ہم کرتے ہیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وش یو اے ویری ہیپی اینڈ بلیسڈ رمضان۔ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو بر وقت ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔